أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالکل ایک آواز میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی آپ کو میں لفظی معنی پڑھاؤں گا، آپ نے اپنے قرآن کے اندر دیکھنا ہے، بعد میں بورڈ پہ آتے ہیں۔ واو واو کا معنی اور، اذا کا معنی بچے بولیں گے، جس کو آتا ہے بولو اذا۔ پہلے نہیں بنا یہ، اچھا یہ لفظ پہلے نہیں آیا، پہلے نہیں آیا یہ لفظ۔ اذا کا معنی ہے جب، جب آپ جب لکھ سکتے ہو، اور جب صرف اس کہا سے پہلے جب لکھ دو، صرف جب۔ بس ٹھیک ہے۔ اذا کا ہم اس کو بند کریں آگے۔ واو کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، اذا کا معنی کیا ہے؟ جب جب۔ قیلا کا معنی ہے کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے، واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، ان سے ٹھیک ہے۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا نہ، تفسدو فساد کرو، تم اور فساد نہ کرو تم، فی الارض ہاں دنیا نہیں ہے، زمین ہے نا بیٹا، زمین میں۔ فی کا معنی میں، ارض کا معنی زمین۔ قالو وہ کہتے ہیں، قالو وہ اور کہتے ہیں، نہیں کہنا، اور معنی کس کا ہے؟ واو کا۔ وقالو ہوگا تو پھر معنی اور آئے گا، واو نہ ہو تو صرف قالو کا معنی ہے وہ کہتے ہیں۔ انما سوائے اس کے نہیں، سوائے یہ جملہ یاد رکھو، انما کا ہمیشہ معنی یہی ہوتا ہے، انما حصر کے لیے، سوائے اس کے نہیں۔ سوائے کیا لفظ بولیں گے؟ سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو فساد نہیں کر رہے بھائی، سوائے اس کے نہیں۔ انما کا معنی کیا ہوگا؟ سوائے اس کے نہیں، یہ بات محرم ہے، سوائے اس کے نہیں۔ آگے کیا ہے؟ نحنو ہم، نحنو کا معنی کیا ہے؟ ہم، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب لکھو، دیکھو بیٹا جو لفظ آپ کو آتا ہے وہ نہ لکھو۔ واو کا معنی آپ سب کو پتہ ہے، اور پھر اتنا بڑا لکھو گے لائن خراب کر دو گے۔ واو کا معنی سب کو پتہ ہے۔ اذا کا معنی لکھو جب، لکھو لکھو شاباش۔ جو نہیں لکھتا اس کو یاد ہے، وہ بہت زبردست ہے، بہت زبردست، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ بابے بنیں گے نا، بوڑھے بزرگ کے پاس رٹا لگاتے رہیں، اگو کہتے آگے کے دوڑ تو پیچھے چوڑ، وہ بات نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر بچہ، جس طرح مثلا مکتب میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، آپ سارے مناسبت رکھتے ہیں، ایسے ہی اذا جب، اذا کے نیچے لکھو جب، جب جیم اور با مل کے بنے گا جب، چھوٹا سا لکھنا ہے۔ قیلا کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہم کا معنی کیا ہے؟ ان سے، یہ نہیں دیکھنا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ لا کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے، لا نہیں۔ تفسدو کے نیچے لکھو تم فساد، تم فساد، مطلب لا تفسدو فساد نہ کرو، فساد، فساد فا سین الف سا، اور اگر دال ساکن، فساد، فساد نہ فساد کرو تم، جزاک اللہ شکریہ۔ لا تفسدو نہ فساد کرو تم، لا تفسدو کا معنی کیا ہے جی؟ نہ فساد کرو تم، فی الارض زمین میں، زمین معنی کس کا ہے؟ ارض، میں معنی کس کا ہے؟ فی، شاباش۔ فی حروف ظروف میں سے ہے، پتہ نہیں آپ نے ظرف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اردو میں پڑھاتے ہیں ویسے۔
جی کیا لکھا ہے بیٹا؟ وا اور اذا، بولو بولو بولو، اذا کا معنی کیا لکھا ہے؟ جس نے لکھا بولے اذا، جب، جس نے نہیں لکھا وہ بھی بولے قیل، کہا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدو، نہ فساد کرو فساد کرو تم. یہ تف جو آ رہا ہے نا یہ تا مخاطب کا ہے. اچھا فی الارض، زمین میں. اب بولو اس کا کیا معنی بنتا ہے آدھے ٹکڑے کا؟ اور جب، وَإِذَا، بولے 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 آیت پڑھ کے آیت پڑھ کے آیت پڑھ کے. جب کہا، نہیں جی اردو. وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، قِيلَ کہا جاتا ہے، قِيلَ کہا جاتا ہے، قِيلَ کہا جاتا ہے. لفظ بھی ٹھیک ہے، کیلا کیلا کرتے رہو. قُلْقَا وَإِذَا وَإِذَا اور جب، قِيلَ کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لہم ان سے، عربی بھی اردو بھی، لہم ان سے، لہم ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدو، فساد فساد نہ کرو. یہ جملہ کیا ہے؟ لا لا تفسد. یہ واو کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ شاباش. واو مدہ، واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش. یہ سب سے پہلے دن جب آپ مدرسے میں آئے تھے آپ کو پڑھایا تھا. ہر بچے کو پتہ ہے، یہ اذان کو بھی پتہ ہے. لا تفسد، جس واو ساکن سے پہلے پیش آئے واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آئے یا مدہ، الف سے پہلے زبر آئے آسان ہے. الف کی شکل ملتی ہے زبر سے، واو کی شکل ملتی ہے پیش سے، یا کی شکل ملتی ہے زیر سے. جو سے پہلے آئے گا مدہ ہوگا، اور مدہ کو کھینچتے نہیں، مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچتے ہیں. کھینچتے ہیں. شاباش. لا تفسدو، تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، یہ یاد رکھ لو، سوائے اس کے نہیں، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کرنے والے ہیں. مطلب کیا معنی ہوا کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے نا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو. فساد کیسے کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف جھوٹ بولتے تھے، سازشیں کرتے تھے، جو رولا رفع کرتے تھے، یہ چیزیں. تو ان کو کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہم تو کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں. آج کل بعض لوگ اصلاح بھی ایسا کرتے ہیں، کسی کو ننگا کر کے کہتے ہیں ایسی تیڑی اصلاح کر رہے ہیں. وہ اصلاح نہیں ہوتی. کسی کو بےعزت کرنا اصلاح نہیں ہوتا. ہاں یہ الگ بات ہے، آپ ماشاءاللہ میرے شاگرد ہیں، میں اگر آپ کی کوئی بات ایسی کرتا ہوں کسی کمزوری پہ تنبیہ، تو یہ تو حق ہے مالی کا کہ وہ اپنے پودے کو سیٹ کرے. باپ کا حق ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے، استاد کا حق ہے اپنے شاگردوں کی تربیت کرے، مرشد کا حق ہے اپنے مریدوں کو صحیح ایک رخ پہ چلائے. یہ نہیں ہوتی. عام تیزی ہوتی ہے کسی انسان کو کھڑے ہو کر بےعزت کر دینا مجمع میں، وہ چیز ٹھیک نہیں. اور ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نہیں جی میں تو سچ گل کی تھی، میں جھوٹ تھوڑا ہی بولے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. یہ اصول سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کریں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اب دیکھیں ترجمہ لکھ لیے سب نے لکھ لیے. اچھا میں سمجھا ہی رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا دشمن جس نے دعویٰ کیا، شیطان نے دعویٰ نہیں کیا، وہ جو ایک اور انسان نے کیا، فرعون. کوشش کریں بچوں کو بولنے. ہاں جی فرعون نے کیا دعویٰ کیا کہ میں کون ہوں؟ میں خدا ہوں. خدا کے مقابلے میں سب سے پہلا دعویٰ خدائی کا فرعون نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبا تم چلے جاؤ، فقولا له قولا لینا، تم دونوں نے جا کر بڑی نرمی سے بات کرنی ہے اس سے. لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ وہ مان جائے، اسے
اللہ کا خوف آ جائے. یعنی دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، خدا تو نہیں ہے، میں ہوں، استغفر اللہ، کفر ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے سورہ طٰہٰ میں جو چیز ان کو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فقولا، تم دونوں کہنا، قولا، ایسی بات، قولا لینا، نرمی والی. اب دیکھو ہمیں کافر کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنے والی بات کی ترغیب دی جا رہی ہے. ہمارے پاس لوگ نا اسلام کو نہیں سمجھتے، تو وہ ایسی آیات پیش کر کے کہتے ہیں ایک بندہ شراب پی رہا ہے نرمی سے بات کرو، ایک بندہ سرعام زنا کر نرمی سے بات کرو. نہ بھائی نہیں، مسلمان کے ساتھ گناہ پر نرمی تعزیرات کس لیے؟ جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر آ چکا ہے اب اس کے اوپر سختی ہے. اب آپ کہنا جی کہ ہم اسکول میں داخل ہوئے، خیر ہے، کیا بات ہے، پھٹی شلوار پہنے چلا جائے کیا ہوتا ہے، یا ٹائی نہ پہنے کیا ہوتا ہے، شرٹ کے بجائے لمبی سی چولا پہن کے چلا جائے تو وہ آپ کو اسکول میں بیٹھنے کوئی نہیں دے گا. سمجھ آئی؟ نارمل سا پرائیویٹ اسکول ہے. اسی انداز میں آپ اگر اوپر کسی سطح پہ چلے جائیں، آرمی پہ چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، ملیشیا میں چلے جائیں، بغیر یونیفارم کا مانتا ہی کوئی نہیں ہے. کتنی سختی ہوتی ہے. اور پاکستانی قانون میں کتنی زیادہ سختی ہے. اگر ہمارا آرمی چیف صاحب محترم و مقام حضرت اقدس حافظ قاری سید شاہ منیر نام ہے، منیر عاصم منیر شاہ صاحب دامت فیوزم العالیہ، پاکستان کے سب سے مقدس بندے ہیں اس وقت، وہ کہیں جی نہیں میں آج تو انڈیا کا یونیفارم پہن کے آؤں گا، تو جی ایس کیو میں گھسنے کو نہیں دے گا، بھلے وہ آرمی چیف ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے مقدمہ کیا چلے گا؟ کورٹ مارشل ہوگا، کورٹ مارشل بغاوت کا کیس بنے گا. خیر ہے کچھ نہیں، شرٹ بدلی کیا ہو وہ یار، شرٹ اندر سے تو دل اس کا صاف ہے نا یار، پاکستان کا آرمی چیف ہے یار، اس کے دل کو چیزیں پھر دیکھیں. یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. کسی کو سنت کا نہ جی دل میں چھوڑنے چاہیے سنت، اور نہیں جی چہرے پہ کیا دل میں ہونی چاہیے جی، وہ حیات دل میں ہونا چاہیے، چہرہ ننگا پھر کیوں دل میں ہونا چاہیے. تو وہاں دل نہیں چلتا نا، سمجھاؤ جا کے پھر قانون کو، وہاں دل تو نہیں مانتے. یہاں سختی ہوگی کیوں؟ ایک قانون ہے، رول ہے. تو جب انسان نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے، اب بھول جائے کب نرمی والا معاملہ ہوگا. اب اسلام نافذ ہو چکا ہے. ہاں جو کافر ہے اس کو موقع دیا جائے گا. کافر زنا کرتا ہے، کافر پہ نہیں لگے گی. کافر شراب پیتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ اس طرح پیتا ہے جیسے ہمارے لیے پانی. کافر پہ خنزیر کھاتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. مسلمان کھائے گا تو ہم چھوڑیں گے اس کو، بھائی تو آرام خور ہے، آرام کھا رہا ہے. اس لیے سمجھو فساد اس بات پہ ہوتا ہے کہ بندے نے جب اسلام کا دائرہ اختیار کر لیا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب یہ بھول جائے کہ اب میٹھی میٹھی آپ پھاپ اور کڑوی کڑ تھو تھو ہوگی. پھر سیدھا قرآن نے آگے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تتر اور بٹیر نہیں چل سکتا. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ویسے جب بھی کسی کافر سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے تاکہ اس کے دل میں پیار آ جائے، محبت آ جائے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ شروع میں جب پیارے آقا آئے تو یہ لوگ جو مکہ میں رہنے والے تھے یہ شراب بہت پیتے تھے، پانی کی طرح پیتے تھے، شراب بناتے تھے. ان کے یہاں گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بغیر نکاح کے عورتوں کے ساتھ ملنا گناہ نہیں ہوتا. تو اس معاشرے میں ننگے لوگ مکہ میں پھرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں کیا، آپ نے ان کو قریب کیا، انہیں مانوس کیا، انہیں اسلام کے ساتھ جوڑا اور کہا جی کہ جو شراب پیتا ہے پی لے، لیکن اچھی چیز نہیں ہے، نقصان دہ چیز ہے. بعض لوگ سمجھ گئے، بعض شروع سے نہیں پیتے تھے، بعض نے تھوڑا کم کر لیا. پھر اس کے بعد آگے فرمایا نماز والا مسئلہ بن گیا، تو فرمایا کہ اب نماز کی حالت میں شراب نہ پیا کرو، نشہ نہ کیا کرو. نماز اللہ کی عبادت ہوتی ہے، منہ سے کفریہ باتیں نکل جاتی ہیں. جب دیکھا فضا بن چکی، اب کا یہ شیطانی عمل چھوڑ. تو یہ تدریجاً ان کے لیے جو ابھی اسلام کے قریب آ رہے ہیں. میں اس کی ترتیب یہ بناتا ہوں اپنے دوستوں میں. ایک بندہ ایسا ہے کہ نیا نیا بندہ ہے، ابھی اس نے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی، نہیں رکھتا، اب اس پہ سختی کریں گے وہ بھاگ جائے گا. اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں، دیکھو بھائی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا پیارا چہرہ ہے اور اس پہ سجی ہوئی اچھی لگتی ہے. اب جس طرح ایک عورت کے سر کے بال کاٹ دیں تو وہ گنجی کتنی بری لگتی ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا رواج نہیں ہے، ورنہ اگر رواج ہوتا تو عورتیں بھی گنجی پھرتی سروڑیاں لے کے، لیکن اب وہ رواج نہیں ہے، اس لیے ان کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں رواج بن گیا چہرہ صاف کرنے کا. تو آہستہ آہستہ حکمت سے پیار سے، چلو بھائی 0 نمبر چھوڑ دو،
اب ساری ہر دفعہ ہر امتحان میں 0 انڈا ہی تو نہ لو نا یار, کبھی انڈا پھاڑ بھی دو, 5 نمبر لے لو, 10 نمبر بڑھاتے رہو. جو بچہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے تو ماشاءاللہ پری نرسری میں اس نے 10 نمبر لیے جی, ماشاءاللہ جی, بھی نرسری میں 20 ہو گئے ہیں جی, بچے کے اندر گروتھ ہو رہی ہے, بچہ ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے. آگے چل کے جی اس کے ماشاءاللہ 20 نمبر 30 35 40 ماشاءاللہ پاس ہو گئے. اب ایک بندہ پہلے دن جو ہے نا آئے تو انڈا, اگلی کلاس میں پھر انڈا, اگلی میں پھر انڈا, تو جا کے بیچے دکان پہ. تو جو جس طرح دنیاوی اعتبار سے ہم اوپر جاتے ہیں تو دینی اعتبار سے آہستہ 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 جائیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شلوار قمیض کپڑے ہی نہیں ہوتے, ہم کو ترغیب دیتے ہیں آہستہ چلو یار عید پہ آپ نے سوٹ بنانا ہے. تو یوں تدریجاً آپ اپنے دوستوں کو قریب لا سکتے ہیں. جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں, چلو کسی بہانے سے مسجد میں آئیں تو صحیح نہ یار, جب آئیں گے تو آہستہ آہستہ تدریجاً ہم ان کو سمجھائیں گے. لیکن ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو بھائی نماز تو ہر بوڑھے پہ, جوان پہ, چھوٹے پہ, بڑے پہ, سب پہ فرض ہے. جو 10 سال کی عمر سے اوپر ہیں ان کو تو سختی کرنی ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا, آپ سب کو پتہ ہے, آپ سب نے حدیث پڑھی ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا کیا کہیں, حکم کرو, اور پھر 10 سال کا نہ پڑے تو پھر یعنی سرزنش کو کوڑا تو نہ مارے ہمارے وزیر نے, لیکن بارہ یہ سختی کرو, سرزنش کرو, مارو اس کو. تو یہ اللہ کے نبی نے سختی کی ہے, اس لیے ان چیزوں کے اندر جو احکامات الہیہ ہیں اس میں نرمی نہیں ہے. تو جو اللہ کے نبی کے دین کے خلاف چلے گا اس سے ہوگا فساد. گویا کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے سے ہوگا فساد. ایک بندہ جھوٹ بولے گا, جھوٹ نہ بولنے سے ہوگا فساد, کیونکہ دوسرا بندہ کہیں گے کوڑ بولنا ہے, یوں لڑائی شروع ہوگی, فساد. غلط بیانی کرے گا, فساد. تو یہ اس لیے پتہ چلا کہ انسان کو فساد کہنا چاہیے, برائی کو برائی کہنا چاہیے. آج ہم برائی کو برائی بھی نہیں کہتے. ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا, ہم اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ یار یہ بچہ غلط کر رہا ہے. میں اب کسی کی مثال نہیں دیتا ہوں, پھر سارے ناراض ہو ویسے استاد ایسا نہیں مثال دیتی ہے. تو ہم بس کوئی کسی بچے کس کی مثال دوں, جو کہے گا اس کی مثال دوں گا. فلاں بچہ نماز نہیں پڑھتا, اذان نہیں پڑھتا, وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. اب اگر مثلا یہ میں کہوں کہ اذان نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہ پڑھنے کوئی برا نہ سمجھے, نہ اس کی دادی اماں برا سمجھے, نہ اس کے ابو برا سمجھے, نہ اس کی امی برا سمجھے, تو یہ تو برائی ہے نا یار. بے نمازی کو کہنا تو چاہیے یا بے نمازی ہے, یہ تو بادشاہ بندہ ہے, نہ اس پوچھے نہ دسیا گرام نہ مل پائے گے. بہرحال اللہ پاک اس کو بھی دین پر چلنے کی توفیق دیں. تو ہم برائی کو برائی کہیں. جو بھائی آپ کا جھوٹ بولے, ہم کیا کہ اس نے کیا کیا ہے, جھوٹ بولے, غلطی کی ہے. جو بندہ کسی کو دھوکہ دے, ہم کہیں بھائی آپ نے دھوکہ دیا, آپ نے غلط بات کی. ابھی سے آپ بچے کوشش کریں, جو بھائی کوئی بات غلط کرتا ہے تو آپ کہیں آپ نے غلط کی ہے. امی ابو بھی ایسی بات کرتے ہیں, ادباً کہنا چاہیے, ابو جان امی جان آپ بہت عزیز ہیں, ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں, لیکن یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں کی. اس سے آپ کا ایک مزاج بن جائے گا کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ رہے گا. اب سیدنا عمر کو یہ اعزاز ملا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ میری امت میں واحد عمر وہ ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی, اللہ نے ان کی زبان پہ حق اور سچ کو رکھا ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم زمین میں فساد نہیں کریں گے. اچھا دیکھو, فساد کی اور بہت ساری صورتیں ہیں, ہمارے درمان سے پوچھ لو. مثلا گلی میں آپ آتے ہیں, چگلی لگانا, چلو اس میں وہ فساد نہیں ہوتا چگلی سے, اس سے بھی ہوتا ہے. ایک اور آج کل فساد ہوتا ہے ٹک 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 سے, بتاؤ کیا چیز, یوں ہی جو کرتے ہیں. نہیں شاباش, یہ مرزا صحیح پہنچا ہے. یہ آپ بلا لے کر آئیں گے گلی میں, آپ لگائیں گے شارٹ, پھر بندہ نکلے گا جس کے دروازے پہ لگے گی شارٹ, وہ کیا کہے گا, پھر وہ ایسی صلواتیں سنائے گا کہ وہ ہمارے محلے میں آوازیں جائیں گی. تو یہ بھی فساد ہے. جس چیز سے ایک اپنا ایک اصول بنا دو, جس بات سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو وہ کیا ہے, فساد ہو. جس چیز سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو کیا ہے, فساد. بھلے اذان کسی گھر میں گھنٹی دے کے بھاگ جائے, یہ فساد ہے. کسی گھر میں پتھر مار جائے, فساد ہے. نہیں سمجھ آئی. کسی کو ہیٹ لگا کے شارٹ کرے, کسی کے بلب توڑے. پہلے بعض بچے راتوں میں جا کر بلب توڑا کرتے تھے, مجھے وہ بھی پتہ ہے. تو یہ چیزیں وہ فساد ہے, یہ بھی فساد ہے. جس سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو یا جس سے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہو, یہ فساد ہے. یا اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے آ کے ہماری وہ گلی میں رکھ دے کھمبے کے ساتھ, پھر استاذی سے وہ اٹھا کے پھینک کے آئیں گے, تو یہ بھی فساد ہے. تو یہ ہر وہ چیز جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو کیا ہے, فساد. تو مومن فساد نہیں کرتا, مومن اصلاح کیا کرتا ہے. سمجھ آئیے. ہاں جی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی گھنٹی دبا کے بھاگ جائے, پکڑے 2-3 دروازوں کے بعد جا کے اذان کو پکڑ لیا, اور کیوں کرتا ہے, کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں. کیا اصلاح, سوئے میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو فجر کی, یہ کیا ہے سوئے میں گھنٹیاں دے کے بھاگ رہا ہوں.
تو بھائی یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے لوگ گلیوں میں آواز لگاتے تھے پیارے پیارے, کسی نے سنی ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اٹھو اٹھو, اللہ آپ کو اپنے مدینے کی سیر کرائے, اٹھے وقت یہ آ گیا ہے, فجر کا نماز پڑھیے, مسجد چلیے. یہ اصلاح ہے. چلو کسی کام میں آواز آئے گی تو سبحان اللہ ثواب ملے گا. آ جاؤ جی کتاب میں. وَإِذَا میں عربی بولوں گا آپ اردو بولیں گے. وَإِذَا صحیح آواز نہیں آئی. وَإِذَا قِيلَ کہا جاتا ہے. ایسے ہی سنوں گا جیسے میں کر رہا ہوں, نیچے انگلی لگا کے دیکھو. وَإِذَا قِيلَ کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فساد نہ کرو فی الارض زمین میں, قالوا وہ کہتے وہ ہیں کہتے ہیں انما سوائے اس کے نحن ہم مصلحون. اصلاح کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.